الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى۔ پس جب آ جائے گی سب سے بڑی آفت، جس دن انسان یاد کرے گا اس کوشش کو جو اس نے کی ہوگی، اور بھڑکتی دوزخ ظاہر کر دی جائے گی ہر اس کے لیے جو دیکھتا ہے۔ سامعین، آج ہماری سورہ النازعات کی آیہ مبارکہ نمبر 36 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ کل ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ یہ پہاڑ، یہ زمین، اس کا بچھانا، یہ سارے کے سارے تمہارے لیے منفعت اور تمہارے نفع کے اسباب ہیں۔ اس کے بعد آگے ارشاد پاک ہوا یوم فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَى، اب وہ جو سب سے بڑی آفت ہے۔ اب یہ تامۃ الکبریٰ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ اس گھڑی سے مراد وہ قیامت کی گھڑی ہے جب اللہ تعالیٰ ساری بشریت کو اور تمام جنات کو اپنی بارگاہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں حاضر فرمائے گا، اور اس کے بعد ان کا میزان اور حساب لگ جائے گا۔ اب یہ جو ہے وہ سب سے بڑی آفت والی گھڑی ہوگی کہ جب سب کو بارگاہ خدا میں، بارگاہ سمدیت میں اپنا حساب و کتاب دینا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ اب اس میں آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ کس قدر یہ تکلیف دہ گھڑی ہوگی۔ اب یہ آگے جا کے ہم ایک سورہ مبارکہ آگے آئے گی اسی بارے میں، سورہ عبس، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس دن انسان کا کیا عالم ہوگا، کس قدر وہ پریشانی کے عالم میں اپنے بہن، بھائی، اولاد، بیوی، بچے سب کو چھوڑ کر وہ بھاگے گا۔ یوم یفر المرء کے لفظ آئے ہیں وہاں پر کہ انسان یفر، بھاگ جائے گا۔ یہ اتنی آفت والی گھڑی ہوگی کہ انسان جن رشتوں کے لیے، یہی رشتے ہوتے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، اولاد ہے، اسی کے جو ہے وہ سرکل میں انسان جو ہے وہ چلتا ہے، تو کہتے ہیں یہی قرب والے رشتوں سے انسان بھاگ جائے گا، اور وہ کہے گا ہائے بس آج مجھے ان کا کوئی خیال نہیں ہے، اللہ مجھے اپنی اس آزمائش کی گھڑی اور آفت کی گھڑی سے محفوظ کر لے۔ اس قدر یہ مشکل ترین لمحات ہیں، اور پھر اللہ کو حساب دینا، اللہ کو حساب دینا، اور اس کا وہ حساب آپ کے سامنے ہے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ہم سب پر۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ہر ایک کو، جو بھی روئے زمین پر ہے، ہر ایک کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور اس نے جب ان نعمتوں کا سوال کرنا ہے تو پھر اس کے دربار میں جواب دینا ہے۔ سب سے بڑی نعمت پہلے کہ ہمیں اس نے جانور نہیں بنایا، اس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان کی صف میں پیدا کیا۔ اس میں نہ آپ کا کمال ہے نہ میرا کمال ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں انسان پیدا ہونے۔ وہ ہمیں جانور بنا دیتا، ہم نے کیا، ہمیں کیا۔ اور اس کے بعد کرم بالائے کرم، اس نے ہمیں ایک مسلم گھرانے میں پیدا فرمایا۔ کتنا بڑا احسان عظیم۔ اور اس کے بعد سب سے بڑھ کر احسان کہ اس نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اگر نہ ہم بھی بنی اسرائیل میں ہو جاتے۔ کتنی دنیا ہے جو بنی اسرائیل میں ہوئی، ہم سے کئی گنا زیادہ تعداد ہے بنی اسرائیل کی، ہم ان میں پیدا ہو جاتے۔
یہ اس مالک کا کتنا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا. کتنا بڑا اعزاز اور شرف ہے جس کی انبیاء تمنا کرتے گئے یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنا دیتا. اس ایک احسان کا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ اللہ یہی پوچھ لے میں نے تم پہ اتنا احسان کیا ہے جس کی تمنا نبی کرتے تھے، رسول کرتے تھے. میں نے تمہیں بغیر محنت کے اور بغیر کسی عمل کے میں نے تمہیں پیدا کر دیا. آج بتاؤ نا تم نے اس محبوب کے دین کا کیا بھرم رکھا؟ تم نے اس محبوب کے فرامین پر کیا عمل کیا تھا؟ تم نے کیا عزت دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے محبوب کو عمل کے ساتھ؟ ان کی کتنی باتوں پہ عمل کیا؟ اس کا جواب ہم دے سکتے ہیں؟ کتنا مشکل ترین یہ لمحہ ہے. لوگ پوچھتے ہیں جی یہ بڑی آفت والی گھڑی کیوں ڈراتے ہیں جی، اتنی گھڑی یہ وہ. میں باقی چیزوں کا تو ذکر ہی نہیں کر رہا. جہنم والی باتوں کی طرف میں تو گیا ہی نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑا ڈراتے ہیں، بڑا ڈراتے ہیں آگ. میں نے کہا آگ تو اور جنت دوزخ یہ بڑی بات کی باتیں ہیں، یہ تو بات کے فیصلے ہیں. وہ تو بات میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ تو بات کے فیصلے ہیں. اس سے پہلے ذرا اس لمحے کو تو سوچئے نا، یہ سوال ہونے ہیں، یہ باتیں پوچھی جانی ہیں. یہ ساری گفتگو ہوگی. قبر میں جو ایک اہم ترین سوال ہے، وہاں جاتے ہی پہلا سوال ہوتا ہے. وہاں تو ایک قبر کے اندر ابھی پہنچے ہیں. قبر والا معاملہ تو اور ہے، اور میزان والا معاملہ تو بڑا سخت ہے. قبر میں سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. بتاؤ نا اس ہمارے محبوب کے بارے میں دنیا میں تم کیا کہا کرتے تھے؟ کیا تمہارے جملے تھے؟ کیا تمہارے عقیدے تھے؟ کیا تمہاری افکار تھیں؟ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلے یہاں سے کلیئرنس ہوگی، یہاں سے اجازت ملے گی دربار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو پھر آگے باتیں چلیں گی. تو یہ ظاہر ہے جب بڑا کوئی احسان ہوتا ہے تو پھر اس کے جواب بھی بڑے ہوتے ہیں. انعام بڑا ہو تو پھر اس کا اسی طرح سے امتحان بھی بڑا ہوتا ہے. بڑی کلاس ہو، چھوٹا بچہ ایک ہے، نرسری کا ہے، پلے کا ہے، کے جی کا چھوٹا ہے، تو اس سے ظاہر علی بھائی پوچھی جانی ہے نا. اور ایک بندہ جو ہے وہ سی ایس پی آفیسر بھرتی ہونے جا رہا ہے، تو ظاہر ہے اس سے جو انٹرویو ہے اور سوالات وہ بھی اس لیول کے ہوں گے. تو اس لیے یہ فَإِذَا جَاءَتِ التَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، پس جب وہ آ جائے گی سب سے بڑی آفت. اللہ اکبر. یوم یتذکر الانسان ما سعی، جس دن انسان یاد کرے گا اس کوشش کو جو اس نے کی ہوگی. اب اس دن پھر انسان کو یاد آئے گا کاش میں تھوڑی سی اور نیکی کر لیتا، کاش میں تھوڑا سا اور یہ عمل کر لیتا. پھر اس دن ایک ایک ذرے کی، ذرہ برابر جو نیکی ہے، اس دن وہ ایک ذرہ برابر والی جو نیکی ہے وہ پہاڑ سے بھی بڑی نظر آئے گی. انسان پھر سوچے گا. دیکھیں ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے یقین کریں اتنی رحمتوں کے دروازے کھولے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کروں، میرے دل میں عجیب سے وسوسے آتے ہیں، تو مجھے خوف اور ڈر ہوتا ہے کہیں اللہ ان وسوسوں کی بنیاد پہ مجھے نہ پکڑ لے، میرے نامہ اعمال میں وہ گناہ نہ لکھ دیے جائیں. نئے نئے وہ ظاہر لوگ مسلمان ہوئے، نئے نئے عرابی وہ آتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رافع عن امتی الخطا والنسیان والذی یوسوس فی صدورہم. اللہ تعالیٰ نے میری امت سے وسوسوں کو اٹھا لیا ہے. اللہ نے میری امت سے خطا اور بھول چوک، جو بھولنے سے کوئی کام ہو جائے، نسیان ہو جائے، اللہ نے اس کو اٹھا لیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بندہ جب تک وہ برائی کر نہیں لیتا تو اس وقت تک اللہ اس کے نامہ اعمال میں وہ برائی نہیں لکھتا. وہ بڑے خوش ہوئے، یا رسول اللہ میں بڑا پریشان تھا کہ وہ برائی میرے
میرے نفس میں آتی ہے، میری سوچوں میں آتی ہے، تو میں نے کہا کہیں اللہ تعالیٰ اس سوچ پر ہی میرا یہ گناہ نہ لکھ لے، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، ظاہر اٹیک تو وہ کرتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں اللہ نے مجھے یہ انعام دیا ہے کہ جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور وہ نیکی نہ بھی کر پائے تو اس ارادے پر بھی اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ اندازہ کریں کتنا مہربان ہے وہ محبوب کی وجہ سے ہم پہ۔ ابھی کوئی میرا امتی نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کرتا ہے نیک کام، اور وہ کر نہیں پاتا، اللہ نے فرمایا اے فرشتو اس کا بھی اجر لکھ لو۔ اس نے ارادہ تو کیا ہے نا، اس نے، اس کی تمنا اور خواہش تو ہے نا، دل کی چاہت تو ہے نا میں یہ کام کروں، لیکن نہیں کر پایا۔ اور فرمایا پھر اصول تو یہ تھا، برابر تو یہی تھا کہ برائی کا بھی ارادہ کرتا تو برائی لکھ لی جاتی، فرمایا نہیں، جب برائی کی باری آئی فرمایا نہ لکھو، ہو سکتا ہے ابھی ارادہ کیا ہے، شاید ارادہ ترقی کر دے، جا رہا ہے مولا اب تو برائی کے لیے چل پڑا ہے، اب لکھ لیں، فرمایا نہیں، ہو سکتا ہے برائی والے اڈے پہ جا کے وہاں سے پھر واپس ہو جائے۔ جب تک برائی نہ کر لے اس وقت تک ملائکہ کو اللہ تعالیٰ برائی لکھنے نہیں دیتا، وہ اتنا مہربان۔ نیکی کا ارادہ کرو تو نیکی لکھی جائے، اور برائی کے لیے چل بھی پڑو تو نہ لکھی جائے جب تک وہ برائی نہ ہو جائے۔ تو بتائیں اس سوال کا جواب ہم دے لیں گے؟ ہم جنت دوزخ والی باتیں بہت بات کی ہیں، اس سے پہلے یہ والے معاملات ہیں، سوالات ہیں جو اللہ کے دربار میں ہم نے دینے ہیں اور ہم سب نے پیش ہونا ہے۔ آگے فرمایا وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور بھڑکتی دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ پھر جو ان سوالات میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا اور اللہ کے دربار میں اپنی وفا کو ثابت نہ کر سکا، اصل وفا اس کے ساتھ بڑی چیز ہے، اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے دیے ہوئے پسندیدہ دین، دین اسلام کے ساتھ۔ اب جو دین ہمارا ہے، کیا پیارا دین دیا اللہ تعالیٰ نے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ اسلام دیا ہے، لیکن بد نصیبی تب ہو جائے گی جب اس پسندیدہ دین پر انسان چلے نا، پھر بربادی ہے، پھر تباہی ہے، پھر کوئی نہیں بچا سکتا انسان۔ پھر اپنے لیے آج جن حالات میں ہم گزرے ہیں اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آج پوری قوم کی چیخیں نکل رہی ہیں، کبھی غور بھی تو ہم کریں کہ یہ حالات ہمارے ہوئے کیوں، ہم سے غلطی کہاں پہ ہوئی ہے، غلطی کدھر ہوئی ہے کہ آج ہم اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں۔ میں نے کل وہ سارے لوگ اب اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، لیکن جو سچی بات ہو وہ سچی ہوتی ہے۔ اب جو گورنمنٹ آپ کی سٹنگ گورنمنٹ ہے، اس کا ایک منسٹر، ڈیفنس منسٹر جو ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا کہ ہم ڈیفالٹ کرنے نہیں جا رہے، ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور ہم ایک آفت زدہ ریاست میں اب رہ رہے ہیں۔ تو سارے اس کے خلاف جیسے بیان دے رہے تھے، میں کہا گل سچی انہیں کی تھی بیچارے نے، چاہے اس نے خود ہی کیا، اس میں اس کا بھی حصہ ہے، لیکن بات اس نے صحیح کی ہے۔ جو سچی بات ہے وہ سچی بات ہے، سارا کچھ ہو جائے اور آپ کہیں کہ نہیں ہم بڑے تکڑے کھڑے ہیں، کوئی نہیں تکڑے کھڑے۔ سوچنا ہے ہم اس نہج پر پہنچے کیسے، ہم اس نہج پہ آئے کیسے۔ لوگ 100 باتیں کر لیں، اس کی ایک ہی بات ہے، ہم نے اپنے دین اسلام کے راستے کو چھوڑا ہے تو آج ہم یہاں کھڑے ہیں۔ دین نے کہا تھا نا حرام نہیں کھانا، دین کہتا ہے نا یہاں حرام کسی نے نہیں کھایا، سب نے کھایا کہ نہیں کھایا، اور رج کے کھایا ہے۔ آج جو حالات بنے ہیں آپ دیکھ لیں، اب واقعی بندے روٹی کے لیے مر رہے ہیں۔ کل مجھے ایک صاحب نے کہا کے پی کے اندر وہاں پہ یا روزانہ ہمارے پنجاب میں 3 وہ خوبصورت بیٹے اور ایک ان کا باپ، اس نے کیا کیا،
کچھ نہیں ملا، تینوں کو اپنے شہزادوں کو، اولاد سے بڑی بھی محبت کسی کو بندے کو ہوتی ہے، تینوں کو ان کو مار قتل کرنے کے بعد کہ اپنی سامنے آنکھوں میں بھوکا مرتا تو نہ دیکھو، اس کے بعد اپنے آپ کو بھی مار لیا۔ بتاؤ یہ قتل کس کے سر پہ ہے؟ سربراہ ریاست کے سر پہ۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کا اصول تھا، فیصلہ تھا، اور انہوں نے اعلان کیا تھا کہ دریائے فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا جواب دہ کون ہے؟ عمر۔ تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، ساری وجہ سوچ لیں آپ، ایک ہی وجہ ہے، ہم نے اسلام کو چھوڑا ہے، ہم نے دین اسلام کو چھوڑا ہے، اور اس کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ ساری عمر بھکاری بن جائیں گے، مر جائیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ کے اس آئین قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ ایک آئین ہے ہمارا، وہ قرآن ہے، باقی آئین اس سے بہت نیچے۔ آپ کا جو آئین بنا ہوا ہے 73 کا آئین جو چل رہا ہے پاکستان میں، اس کی پہلی شق آپ نے کبھی پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی۔ 73 کے آئین کا آرٹیکل 1A جو ہے، پہلا یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ اس کا پہلا آئین یہ ہے۔ تو آپ کے ملک میں کوئی ایسا کبھی قانون نہیں بنا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اور جس پہ عمل نہ ہوا ہو۔ اس لیے جو کر لیں، جب تک مسلمان قوم واپس اس دین پر نہیں آئے گی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات طے ہے، یہ واضح ہے۔ اس لیے میں اللہ کے دربار میں دعا گو بھی ہوں، اللہ ہم مسلمانوں کو دین پہ لے آئے۔ اللہ ہمیں پیارا دین ہے، اس کا دین اسلام، اس کا پسندیدہ دین ہے، اللہ ہمیں اس دین پر لے آئے۔ اور اللہ ہمیں جو ہم سب کے پاس سب سے بڑا آئین تو ہمارے پاس موجود ہے، وہ قرآن ہے، اللہ اس پہ عمل کی توفیق دے۔ نہیں یہ ریاست عربوں کی آئی تو انہوں نے کسی نے پوچھا، جناب انہوں نے امریکہ میں، انہوں نے کہا جی بھیجیے اقوام متحدہ میں آپ کا آئین کیا ہے؟ تو انہوں نے پتہ کیا بھیجا تھا؟ انہوں نے قرآن پاک کا نسخہ بھیجا تھا۔ انہوں نے کہا ہمارا آئین 1400 سال پہلے کا بنا ہوا، نیا کوئی تھوڑا آئین بنانا ہم نے۔ اللہ ہمیں اس آئین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔